I can apologize not only once, a million times. Shoaib has been a rollicking star. I have loved his. کہ میری والدہ نا تھوڑی اب بوڑھی ہو چکی، ان کے اندر طاقت نہیں کہ اپنے بیٹے کو اور کنٹروورسی برداشت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بابا زی بلند، میں آپ کا میزبان بلال حسینی. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی پہ جو لڑائی ہوئی ڈاکٹر نعمان نیاز اور شعیب اختر کی، اس کا ڈراپ سین کیسا ہوا. اس کا ڈراپ سین ہو چکا ہے. ڈاکٹر نعمان نیاز نے رؤف کلاسرا صاحب کے پروگرام میں شعیب اختر سے معافی مانگی ہے، اور شعیب اختر نے اس معافی کے جواب میں کیا کہا، شعیب اختر نے کس کے کہنے پہ معافی دی، شعیب اختر کو گیم آن ہے نامی پروگرام میں جو میسیجز آ رہے تھے وہ کس کے آ رہے تھے، شعیب اختر اس پروگرام سے کس کے کہنے پہ اٹھ کے گئے. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ثقلین مشتاق جو پاکستان کے سابق آف سپنر ہیں، سابق بالر ہیں، بڑے زبردست بالر تھے اور دوسرا کے موجد بھی تھے. ثقلین مشتاق نے شعیب اختر صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ کس طرح کے انسان تھے اور کس طرح کے بالر تھے، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں. سب سے پہلے آتے ہیں اس کہانی کی طرف کہ اصل میں یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی. پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ایک اہم میچ میں بری طرح شکست سے دوچار کیا. اس میچ کے ہیرو تھے حارث رؤف، جو کہ جنہوں نے اس میچ میں بڑی شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا. اور گیم آن ہے نامی پروگرام میں جب شعیب اختر سے یہ سوال پوچھا گیا، وہاں پہ سر ویون رچرڈ بھی موجود تھے، عاقب جاوید بھی موجود تھے، ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب بھی موجود تھے، راشد لطیف صاحب بھی موجود تھے. جب شعیب اختر سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں حارث رؤف کے بارے میں، تو شعیب اختر جو کہ ایک صاف گو بندہ ہے، وہ بغیر لگی پٹی کے اپنی بات کرنے کا عادی ہے. شعیب اختر صاحب نے کہا کہ اس میں سارا کردار PDP یعنی پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام اور لاہور قلندر کا ہے. شعیب اختر صاحب سے ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب چاہتے تو ڈس ایگری کر سکتے تھے. انہوں نے شعیب اختر صاحب کو کہا کہ زیادہ وہ اسمارٹ نہ بنے اور آپ اس پروگرام سے جا سکتے ہیں. یہ بات شعیب اختر جیسے بندے کے لیے یقیناً ناقابل برداشت. مجھے یونس خان صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے شعیب اختر کو یہ بات کہی تو میں حیران ہوں کہ شعیب اختر نے رد عمل کیوں نہیں دیا. وہ تو اس طرح کا انسان ہی نہیں، اس طرح کی بات برداشت کرنے کا عادی نہیں ہے. مگر کوئی بات کرنا چاہیے تو فوراً نعمان نیاز صاحب نے وہاں پہ بریک لے لیا. بریک کے بعد شعیب اختر صاحب نے پھر کوئی بات کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ کہا کہ میں اس پروگرام سے ریزائن کرتا ہوں. شعیب اختر صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب نے بجائے ان کو روکنے کے پروگرام جاری رکھا. ناظرین، یہاں پہ چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا شعیب اختر نعمان نیاز صاحب کے گیسٹ تھے یا نہیں؟ کیا شعیب اختر پاکستان کے سپر سٹار ہیں کہ نہیں؟ کیا شعیب اختر دنیا کا تیز ترین بالر ہے یا نہیں؟ کیا سر ویون رچرڈ جیسے لوگوں کی موجودگی میں شعیب اختر جیسے اپنے ملک کے عظیم سپر سٹار کو اس طرح پروگرام سے نکل جانے کا کہنا کیا مناسب تھا یا نہیں؟ اور کچھ دنوں کے بعد جب سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا، پوری پاکستانی قوم اپنے سپر سٹار کے ساتھ کھڑی ہو گئی. شعیب اختر ایک برانڈ کا نام ہے، ایک ہیرو کا نام ہے، دنیا کے سب سے تیز ترین بال کرنے والے شخص کا نام ہے، ایک غیرت مند پاکستانی کا نام ہے. شعیب اختر واحد ایسا پلیئر ہے جو ہندوستان جا کے وہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے. تو شعیب اختر کے ساتھ کیا سب کچھ کرنا مناسب تھا؟ پھر اس کے چند دن بعد جب پاکستانی پوری عوام شعیب اختر صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو پھر ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب نے رؤف کلاسرا صاحب کے پروگرام میں آ کے کہا کہ میں شعیب اختر صاحب سے معافی مانگتا ہوں. اس کے جواب میں شعیب اختر نے کیا کہا، ذرا وہ سنیے. کہ میری والدہ نا تھوڑی اب بوڑھی ہو چکی، ان کے اندر طاقت نہیں کہ اپنے بیٹے کو اور کنٹروورسی برداشت. شعیب اختر صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی نہ مانگے، جب میں وہاں سے اٹھ کر آیا تھا تو میں سب کچھ ختم کر کے آیا تھا. یہاں پہ بڑی خوبصورت بات شعیب اختر صاحب نے کی. وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ چونکہ بوڑھی ہو چکی ہیں، ضعیف ہو چکی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ اس عمر میں ان کو میری طرف سے کوئی تکلیف آئے. شعیب اختر صاحب نے کہا کہ آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، آپ پاکستانی قوم سے معافی مانگے، پاکستانی عوام سے معافی مانگے اور PTV سے معافی مانگے جن کی اسپانسرشپ ایک دم سے گر گئی. اور ظاہر ہے شعیب اختر جیسا بالر اگر وہاں سے اٹھ کر آ جائے تو یقیناً اسپانسرشپ کا گرنا ایک فطری عمل ہے. رؤف کلاسرا صاحب کے پروگرام میں آ کے ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب نے مزید کہا ہے کہ اس دوران شعیب کو کچھ ٹیکسٹ میسیجز بھی آ رہے تھے. اس کے جواب میں شعیب صاحب نے کہا کہ ہاں مجھے میسیج آ رہے تھے اور مجھے میری ہمشیرہ کے میسیج آ رہے تھے. ایک بہن جس کا بھائی اتنا بڑا سپر سٹار ہو، کروڑوں لوگ اس کے فین ہوں، پوری دنیا میں اس کے چاہنے والے ہوں، شخص ان کو اپنے پروگرام میں بلا کے اس طرح پروگرام سے اٹھ کر جانے کا کہے گا تو ایک بہن کو غصہ نہیں، فطری عمل ہے. شعیب اختر صاحب نے کہا کہ مجھے میری سسٹر کے ہمشیرہ کے میسیجز آ رہے تھے، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا. جو ان کی ہمشیرہ نے کہا تھا وہ بالکل بجا تھا کہ کوئی بھی بہن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنا بڑا سپر سٹار ہو اور ایک بندہ ان کو اپنے پروگرام میں بلا کر اس طرح بے عزت کر دے. شعیب اختر صاحب نے جب یہ کہا والدہ عمر کے اس حصے میں وہ بیمار رہتی ہیں، اس لیے میں نے چاہتا کہ ان کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے. ناظرین، یہ اتنے بڑے سپر سٹار کی اپنی والدہ سے محبت کا اظہار تھا. شعیب اختر کس طرح کا انسان ہے؟
وہ اپنی والدہ سے کس قدر محبت کرتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم ثقلین مشتاق صاحب کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ثقلین مشتاق صاحب کہتے ہیں میں اور شعیب انگلینڈ میں تھے، انگلینڈ میں ان کی والدہ کا فون آیا کہ آٹا ختم ہو چکا ہے۔ ان کے والدہ ایک خاص قسم کا آٹا استعمال کرتی تھی، ان کو اسٹامک پرابلم تھا، تو وہ ایک خاص قسم کا آٹا چکی سے لے کے آنا پڑتا تھا۔ شعیب اختر نے جب یہ بات سنی تو انگلینڈ سے فلائٹ پہ پاکستان واپس پہنچے، یہاں کے اپنی والدہ کو آٹا چکی سے لا کے دیا اور پھر واپس انگلینڈ پہنچے۔ یہ وہ شعیب اختر ہے جو اپنی والدہ کا اتنا حیا کرتا ہے، اتنا ادب کرتا ہے، اور یہ ایک نوجوان نسل کے لیے مثال ہے کہ اگر آپ سپر سٹار بننا چاہتے ہیں، آپ پوری دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار ہونا پڑے گا۔ شعیب اختر ایک سپر سٹار ہی نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بھی ہے۔ شعیب اختر کی ایک اور بات ثقلین مشتاق بتاتے ہیں کہ ابھی شعیب اختر پاکستانی ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوئے تھے، جب سلیکٹ نہیں ہوئے تھے تو تب میرے پاس آئے اور کہا کہ ثقلین آؤ گھر میں کھانا کھاتے ہیں۔ میں اور شعیب گھر میں گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے کھانا کھایا، شعیب کی والدہ وہاں پہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پتر کو بڑا شوق ہے تیز بالنگ کرن دا، اللہ کرے یہ پوری دنیا کا سب تو تیز بالر بن جائے۔ ثقلین کہتے ہیں یقیناً یہ شعیب اختر صاحب کی والدہ کی دعائیں جو ان کے ساتھ ہیں، شعیب اختر کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے، اور ساتھ میں ان کی والدہ کی دعا ہے جس نے شعیب اختر کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا، پوری دنیا کا سب سے تیز ترین بالر بنا دیا۔ شعیب اختر پاکستان سے محبت کرنے والا انسان ہے۔ شعیب اختر کی پوری ہسٹری نکال کے دیکھ لیں آپ کو کبھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی کہ اس نے پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہو یا کوئی بات سنی ہو یا کوئی ایسا عمل کیا ہو جس سے پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھکا ہو۔ شعیب اختر ایک عظیم انسان تھا، عظیم انسان ہے، عظیم انسان رہے گا۔ شعیب اختر ہم سب کو آپ پہ فخر ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب کو معاف کر رہے ہیں تو یہ آپ کا بڑا پن ہے۔